فصل نمبر 21 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خوف کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے خوف و سفر کی حالت میں ارکان نماز اور تعداد رکعات میں کمی کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ جب سفر میں خوف نہ ہو تو تعداد رکعات میں قصر کرنے، اور جب خوف ہو سفر نہ ہو تو تنہا ارکان میں قصر کی اجازت عطا کی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تھی، اور اس سے سفر و خوف کی حالت میں آیت قرآنی کو مقید کرنے کی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ نماز خوف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ جب دشمن آپ کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا تو تمام مسلمان آپ کی اقتداء کرتے، اور آپ اپنے پیچھے مسلمانوں کو دو صفوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ تکبیر کہتے تو وہ سب تکبیر کہتے، آپ رکوع کرتے تو وہ سب رکوع کرتے، پھر آپ سر اٹھاتے وہ بھی آپ کے ساتھ سر اٹھا لیتے، پھر پہلے صف کے لوگ آپ کے ساتھ سجدہ کرتے اور دوسری صف والے دشمن کے مقابل کھڑے رہتے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تو دوسری صف والے اپنے دونوں سجدے کرتے، پھر کھڑے ہو کر پہلی صف کی جانب بڑھتے، اور پہلے صف والے پیچھے آ کر دوسری صف والوں کی جگہ لے لیتے تاکہ پہلے صف کی فضیلت دونوں کو حاصل ہو جائے اور دوسری صف والے بھی آپ کے ساتھ دو سجدے پا جائے۔ یہ غیر معمولی عدل و انصاف کی علامت ہے۔ اسی طرح جب آپ دوسرے رکعت میں رکوع کرتے تو دونوں صف والے پہلی رکعت کی طرح عمل کرتے، اور جب آپ تشہد کے لیے قاعدہ کرتے تو دوسری صف والے دو سجدے کر لیتے اور پھر آپ کے ساتھ تشہد میں شریک ہو جاتے۔ اس طرح سب کے ساتھ سلام پھیرتے۔ اگر دشمن قبلہ کے بجائے کسی دوسری سمت ہوتا، اس وقت کبھی آپ دو جماعتیں بنا لیتے، ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہتی اور دوسری جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے۔ یہ گروہ ایک رکعت نماز پڑھ کر واپس چلا جاتا، دوسرا گروہ آ کر آپ کے ساتھ دوسری رکعت پڑھتا، پھر آپ سلام پھیر دیتے اور دونوں گروہ ایک رکعت بعد میں پوری کر لیتے۔ کبھی آپ دو جماعتوں میں سے ایک کو ایک رکعت پڑھا کر کھڑے رہتے اور وہ دوسری پوری کر کے واپس چلی جاتی، اور پھر وہ دوسری جماعت آ کر آپ کے ساتھ دوسری رکعت ادا کرتی۔ جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو یہ اٹھ کر ایک رکعت پوری کرتی۔ آپ تشہد میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے اور اس کے تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے۔ کبھی آپ ایک جماعت کو دو رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیتے، پھر دوسری جماعت آتی تو اس کو بھی آپ دو رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر ایک جماعت چلی جاتی اور ایک رکعت قضا نہ کرتی، پھر دوسری جماعت آتی تو اس کو بھی آپ ایک رکعت ہی پڑھاتے اور وہ بھی دوسری رکعت قضا نہ کرتی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعت پوری ہو جاتی اور عام لوگوں کی صرف ایک ہوتی۔ یہ تمام صورتیں نماز میں جائز ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ نماز خوف کے 6 یا 7 طریقے ثابت ہیں اور سب جائز ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہر جماعت آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور پھر دوسری قضا نہ کرے تو یہ جائز ہے۔ یہ حضرت جابر، ابن عباس، طاؤس، مجاہد، حسن، قتادہ، حکم اور اسحاق کا مذہب ہے۔ بعض لوگوں نے نماز خوف کی 10 صورتیں ذکر کی ہیں اور ابن حزم نے تقریباً 15 صورتیں بتائی ہے، لیکن صحیح وہی ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ لوگوں نے ایک ہی واقعہ میں راویوں کے اختلاف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو مختلف شکلوں پر محمول کیا ہے۔ فصل نمبر 22 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا زکوٰۃ کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا انتہائی کامل ترین نظام پیش کیا ہے۔ اس کے وجوب کا وقت، اس کی مقدار، اس کے نصاب
کن پر واجب ہوتی ہے اور ان کے مصارف کیا ہے، ان سب کی پوری طرح وضاحت فرما دی ہے۔ مالداروں اور مساکین کے مسائل اور ضروریات کا پورا لحاظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال اور صاحب مال کے لیے باعث طہارت بنایا ہے، چنانچہ مالداروں کی نعمتوں کو اس سے محفوظ کر دیا ہے، اور جس نے زکوٰۃ ادا کی وہ زوال نعمت سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس میں برکت اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ زکوٰۃ 4 طرح کے مال پر لگائی ہے، کیونکہ یہی اموال زیادہ تر رائج ہے اور اہمیت و ضرورت کی حامل ہے۔ پہلی قسم فصل اور پھل، دوسری قسم جانوروں میں اونٹ، گائے اور بکریاں، تیسری قسم سونا و چاندی جو سارے مالی نظام کی بنیاد ہے، چوتھی قسم مختلف قسم کے تجارتی مال۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر سال میں صرف ایک بار فرض ہے، نیز اسے فصلوں اور پھلوں کے پکنے اور مکمل ہونے سے مشروط کر دیا گیا ہے، اور یہ غیر معمولی عادلانہ نظام ہے، کیونکہ ہر ماہ اور ہفتے اسے فرض قرار دینا صاحب مال کے لیے ضرر رساں ہے، اور دوسری طرف عمر میں صرف ایک بار فرض کرنا فقراء و مساکین کے حق تلفی اور نقصان دہ تھا۔ چنانچہ سال میں ایک بار فرض کرنا فی الحقیقت سب سے زیادہ منصفانہ قانون ہے۔ شریعت نے مال کے حصول میں آسانی یا محنت کے لحاظ سے زکوٰۃ میں واجب ہونے والی مقدار میں بھی کمی پیشی رکھی ہے، چنانچہ ایسی دولت جو کسی کو اچانک مل جائے، جیسے زمین میں مدفون خزانہ، تو اس پر 5واں حصہ فرض ہے، اور اس کے لیے سال کا گزرنا شرط قرار نہیں دیا گیا، بلکہ جو ہی ایسی دولت ملے اسی وقت 5ویں حصے کی ادائیگی واجب ہوگی۔ رہے پھل اور فصلیں، جن کے حصول کے لیے انسان کو بہت کم مشقت اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، جنہیں بارش کا پانی سیراب کرتا ہے، ان پر 10واں حصہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جسے انسان خود سینچے اس میں 20واں حصہ واجب ہے، اور جس مال میں مالک کی مسلسل کوشش اور مستقل جدوجہد کے بغیر اضافہ ممکن نہیں، اس میں 40واں حصہ واجب ہے۔ چونکہ ہر مال مواسات کا محتمل نہیں ہو سکتا، اس لیے زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب مقرر ہوا تاکہ صاحب مال کو نقصان نہ پہنچے اور فقراء کو خاطر خواہ فائدہ ہو جائے۔ چنانچہ چاندی کا نصاب 200 درہم، سونے کا 20 مسکال، غلہ اور پھل کے لیے 5 وسق، اور بکریوں کے لیے 40 بکریاں، گائے کے لیے 30 گائے اور اونٹوں کے لیے 5 اونٹ نصاب مقرر کیا ہے۔ لیکن چونکہ اونٹ کے نصاب میں اس کی جنس سے مواسات کی گنجائش نہیں، اس لیے اس میں ایک بکری واجب کی گئی ہے، البتہ جب 25 اونٹ ہو جائے تو نصاب میں گنجائش کی وجہ سے ایک اونٹنی واجب ہو جائے گی جو دوسرے سال میں لگی ہو، پھر 36 اونٹوں سے 45 تک ایک اونٹنی جو تیسرے سال میں لگی ہو، اور 46 سے لے کر 60 تک ایک اونٹنی جو چوتھے سال میں لگی ہو، اور 61 سے لے کر 75 تک ایک اونٹنی جو 4 سال مکمل کر چکی ہو، 76 سے 90 تک 2 اونٹنیاں جو 5 سال مکمل کر چکی ہوں، اور جب 120 اونٹ سے زیادہ ہو تو ہر 40 پر ہر 2 سالہ اونٹنی واجب ہے۔ اس طرح شریعت نے اصحاب مال اور فقراء دونوں کا لحاظ رکھا ہے اور کسی ایک فریق پر ظلم کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ و صدقات کے مصارف کی خود ہی تقسیم فرمائی ہے، اور اس جو 2 طرح کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو وہ جو ضرورت کے مطابق لیتا ہے اور ضرورت کی شدت و ضعف اور کمی و زیادتی کے مطابق سوال کرتا ہے، جیسے فقراء و مساکین، غلام کو آزاد کرانے میں، اور مسافر۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اسے منفعت کے باعث لیتے ہیں، جیسے زکوٰۃ وصول کرنے والے، دلجوئی کے مستحق لوگ، مقروض لوگ، اللہ کے راستے میں مجاہدین، اور اگر لینے والا محتاج نہ ہو اور نہ اس سے مسلمانوں کا فائدہ وابستہ ہو تو اسے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ فصل نمبر 23، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اموال زکوٰۃ کی تقسیم کا طریقہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا کہ یہ شخص مال زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ عطا فرماتے تھے، اور جس کے متعلق آپ کو معلومات نہ ہوتی تو اس کو یہ کہہ کر دیتے تھے کہ مالدار اور کمانے کی قابل شخص اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جس علاقے کی زکوٰۃ جمع ہوتی وہیں کے مستحقین میں تقسیم کرتے تھے۔ ان میں تقسیم کے بعد بچ جاتی تو اسے منگوا کر دوسری جگہ تقسیم کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ عاملین کو دیہاتوں میں بیچتے تھے، شہروں میں نہیں، بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اہل یمن کی زکوٰۃ لے کر انہی کے فقراء میں تقسیم کر دے۔ اور نہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ عاملین کو چوپایوں، پھلوں اور فصلوں جیسے ظاہری اموال کے مالکین کی طرف بیچتے تھے، بلکہ آپ کھجوروں اور انگوروں کے مالکین کے پاس پھلوں کا اندازہ کرنے والوں کو بیچتے تھے، اور وہ اندازے کے مطابق زکوٰۃ متعین کرتے تھے کہ کتنے وسق پر کتنی زکوٰۃ متعین ہونی چاہیے، اور آپ ان عاملین کو حکم دیتے تھے کہ ان کے لیے تیسرا یا چوتھا حصہ چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ چوتھائی کو اندازے میں ظاہر نہ کرتا، کیونکہ کھجوریں آفات سے کم ہی محفوظ رہتی ہیں۔ یہ اندازہ اس لیے کیا جاتا تاکہ پھلوں کے استعمال سے پہلے یہ بات معلوم ہو سکے کہ اس میں کتنی زکوٰۃ واجب ہے، تاکہ مالکین کو اس میں تصرف کا موقع حاصل رہے اور عاملین کی آمد کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حسنہ تھی کہ آپ سواری کے گھوڑے، خدمت کے غلام، لادنے کے کھچر اور گدھے، سبزیوں اور غلہ جات اور ایسے تمام پھلوں سے زکوٰۃ نہ لیتے تھے جو ناپے یا ذخیرہ نہیں کیے جا سکتے، البتہ انگور و کھجور میں سے زکوٰۃ لیتے تھے اور خشک اور گیلی میں فرق نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان چیزوں کی زکوٰۃ لے کر آتا تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے یہ دعا فرماتے: اللہم بارک فیہ وفی ابلہ، اے اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت دے، اور کبھی یہ دعا فرماتے: اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ کے مد میں اچھا مال چھانٹ لینے کا دستور نہ تھا، بلکہ اوسط درجہ کا مال لیتے تھے، اور آپ صدقہ کرنے والوں کو اپنا ہی مال یا سامان خریدنے سے منع فرماتے تھے۔ اگر کوئی فقیر کسی مالدار کو صدقہ کا مال ہدیہ کے طور پر دیتا تو آپ اسے کھا لینے کی اجازت دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی زکوٰۃ و صدقہ کی مد میں سے مسلمانوں کے فائدے اور رفاعی کاموں کے لیے قرض دیتے تھے، اور صدقہ کے اونٹوں پر اپنے ہاتھ سے نشان لگاتے تھے، اور ضرورت کے وقت آپ زکوٰۃ وقت سے پہلے لیتے تھے، جیسا کہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ لے لی تھی۔ صدقہ فطر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص اور اس کے زیر کفالت چھوٹے بڑے پر فرض قرار دیا ہے، جس کی مقدار 1 سا ہوتی ہے، چاہے وہ کھجور کی ہو یا جو، پنیر ہو یا کشمش، یا 1 سا آٹا دیا جائے۔ ایک روایت میں آدھ سا گیہوں بھی دینا ثابت ہے، جیسا کہ ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، اور صحیحین کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدھ سا کا فیصلہ حضرت معاویہ نے قیمت کے لحاظ سے کیا تھا۔ صدقہ فطر آپ نماز عید سے پہلے نکال دیتے تھے، اور صحیحین میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ عیدگاہ جانے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرے۔ سنن میں انہی سے مروی ہے کہ جس نے اسے نماز سے قبل ادا کیا وہ صدقہ مقبولہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا تقاضا یہ ہے کہ صدقہ فطر کو نماز سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اور نماز کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جس طرح کی قربانی
اگر امام کی نماز سے پہلے کی جائے تو وہ ایک ذبیحہ ہوگا۔ صدقہ فطر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ اسے فقراء و مساکین کے لیے خاص فرماتے تھے اور زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے کسی مصرف میں نہیں دیتے تھے۔ ایسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد صحابہ و تابعین سے ثابت نہیں۔ فصل نمبر 24 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا صدقات کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی صدقات میں سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا صدقہ کر دیتے تھے اور آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے بغیر اس کی کثرت و قلت کو مد نظر رکھے جو بھی آپ سے سوال کرتا اسے عطا فرما دیتے تھے، اور لینے والے کو حاصل کرنے میں جتنی خوشی ہوتی تھی اس سے زیادہ خوشی آپ کو دینے میں ہوتی تھی۔ جب کوئی محتاج آپ کے سامنے آ جاتا تو آپ اپنے سے زیادہ لباس و خوراک کے معاملے میں اسے ترجیح دیتے تھے۔ آپ کی عطا یا و صدقات کی مختلف نوعیتیں ہوتی تھی، کبھی ہدیہ دیتے، کبھی صدقہ، کبھی ہبہ کرتے، کبھی کوئی چیز خریدتے پھر بائیں کو وہ چیز اور قیمت دونوں دیتے تھے، اور کبھی قرض لیتے پھر اس سے زیادہ واپس کر دیتے۔ جب کسی سے ہدیہ قبول کرتے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بدلہ دیتے تھے۔ آپ دوسروں کے ساتھ مالی و عملی و قولی ہر طرح سے کرم و احسان کا معاملہ کرتے اور لوگوں کا بھرپور تعاون کرتے ہوئے اپنا مال صدقہ میں دے دیتے یا دوسروں کو صدقہ کی ترغیب دیتے اور بخیل کو صدقہ و خیرات کرنے پر آمادہ کرتے تھے۔ آپ سے ملنے والے خود سخاوت و مروت پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ کا سینہ کھلا اور طبیعت پاکیزہ تھی، کیونکہ صدقہ و احسان کا شرح صدر میں خاص دخل ہے اور اس کی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ذریعے بھی آپ کے سینہ کو کھول دیا تھا، ظاہری طور پر بھی آپ کے سینہ کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا حصہ اس سے نکال دیا تھا۔ شرح صدر کا سب سے بڑا سبب عقیدت توحید ہے۔ توحید جس قدر کامل ترین و قوی تر ہوگی، اسی اعتبار سے شرح صدر بھی زیادہ اور کشادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ مزید ارشاد ہے: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 125۔ شرح صدر کا دوسرا سبب وہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ بندے کے قلب میں ڈال دیتا ہے، اور یہ ایمان کا نور ہوتا ہے۔ ترمذی کی ایک مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ جب نور قلب میں داخل ہوتا ہے تو وہ کشادہ اور منشرح ہو جاتا ہے۔ شرح صدر کا تیسرا سبب علم ہے۔ اس سے بھی سینہ میں انشراح و کشادگی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ تاثیر سارے علوم میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ علم ہے جس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ شرح صدر کا چوتھا سبب اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور اس سے دلی اور سچی محبت ہے، کیونکہ شرح صدر میں محبت کی عجیب و غریب تاثیر ہوتی ہے۔ اس سے طبیعت میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ محبت جس قدر قوی ہوگی، انشراح قلب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس کے برعکس بروں کو دیکھنے سے سینہ تنگ ہوتا ہے۔ شرح صدر کا پانچواں سبب کثرت سے ذکر اللہ ہے، اور اس کی بھی انشراح صدر میں بڑی تاثیر ہے۔ غفلت دور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ شرح صدر کا چھٹا سبب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ کرم و احسان ہے اور ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون ہے، خواہ وہ مالی ہو یا بدنی۔ اس کے علاوہ کرم و احسان کے بہت سے طریقے ہیں۔
شرح صدر کا ساتواں سبب شجاعت ہے، کیونکہ بہادر وسعت، ظرف اور فراقی قلب کا مالک ہوتا ہے، اس لیے بزدل، بخیل اور ذکر الہی سے غافل اور دین الہی سے جاہل ہوتا ہے۔ دل کو دوسروں سے متعلق رکھنے میں روحانی کیف و سرور اور لذت حاصل نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کے لیے دلوں کے انشراح یا انقباض کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ عارضی چیزیں اسباب ختم ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ اعتبار صرف ان صفات کا ہوتا ہے جو دل کے ساتھ قائم و دائم ہو اور اس کے انشراح و انقباض کا موجب ہو، اور لائق معیار اور قابل اعتبار ایسی ہی صفات ہے۔ اسی طرح بلکہ ان تمام مذکورہ اسباب و صفات سے زیادہ اہم یہ ہے کہ دل ان تمام صفات مذمومہ سے خالی کر دیا جائے جو تنگی اور عذاب کا سبب بنتے ہیں، جیسے بدنگاہی، فضول باتیں، غلط چیزیں سننا، اختلاط رکھنا، کھانے اور سونے میں بد نظمی کرنا، کیونکہ جب تک انسان شرح صدر کے اسباب کی طرف راغب نہ ہوگا اور صفات مذمومہ اس کے قلب سے